بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے خواجہ سرا۔ وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، جنس تیسری، ماں حیران، باپ پریشان، باپ شکوہ کناں مالک سے، ربا یہ کیا دے دیا؟ ماں سجدہ ریز، الحمدللہ مالک تو نے جیسا دیا، جو بھی دیا تیرا شکریہ، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ جوں جوں بڑا ہوتا گیا رولا بڑھتا گیا۔ باپ کہتا بھلی لوگ یہ مجھے دے، میں اسے چھوڑ آتا ہوں اس کی برادری کے پاس، جبکہ ماں گلے سے لگا لیتی، میں اس کی ماں، تو باپ، تو اس کی برادری اور کون سی؟ زور ڈالتا تو وہ منتوں پر اتراتی، کیا میرے سرتاج اتنا دیا ہوا خدا کا، کھانے دو اسے بھی، اونچ نیچ سمجھانے لگ جاتا۔ مگر صاحب کون جیتا آج تک ممتا سے؟ رولا معاشرہ بناتا ہے۔ باپ باہر جاتا، اشارے ہونے لگتے، وہ دیکھ وہ اس کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے، وہ دیکھ خسرے کا باپ آ رہا ہے۔ سرگوشیاں مگر ایسی کہ جس کے بارے میں کی جا رہی ہیں وہ سن لے۔ برادری والے شور کرتے، بھائی بے عزتی ہو رہی ہے ہماری، اسے کیوں نہیں چھوڑتے کسی گرو کے پاس؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ دیکھو ان کے چچا زاد کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے، ماموں زاد کے گھر خسرا ہے، اور وہ پکا ارادہ کر لیتا مگر بیوی نہ مانتی، سو ناکام رہتا۔ 5 سال گزر گئے، اللہ نے مزید اولاد دی، ایک بچہ ایک بچی۔ باپ کی آنکھوں کے وہ تارے خسرے کو قریب پھٹکنے نہ دیتا۔ حامان کے پاس، ہاں ماں کے پاس بھائی بہن حیران ہوتے، پر ان کو سمجھ کہاں تھی۔ ابھی وہ ماں کا لاڈلا، دو اور کو وقت کم ملتا، اسے باپ زیادہ شکوہ کرتا تو کہتی باپ کا پیار بھی تو دینا ہے اسے، تبھی تجھے زیادہ لگتا ہے۔ 5 سال بعد شوہر نے پکا ارادہ کر لیا، اب کی بار کوئی بات نہیں مانوں گا، چھوڑ کے آؤں گا۔ کہیں بیوی کو کہا تو ایک نظر ڈال کے سمجھ گیا اب کی بار زمانہ جیتنے والا۔ پر صاحب تو ہی بتا کون جیتا مامتا سے؟ ہاں میں سر ہلایا اور اس کا سامان باندھنے لگی۔ شوہر کچھ دیر بعد آیا تو دیکھا 2 بیگ تیار ہیں سامان۔ اتنا سامان اس کا؟ نہیں میرا بھی ہے۔ کیوں، تو کہاں جا رہی ہے؟ جہاں یہ جائے گا تم گھر سے نکالو، دروازہ بند کرو، پھر میں جانوں اور یہ جانے اور اس کا وہ خدا جس نے اسے سانس دی، زندگی دی، وہ خدا جو فضول کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ خدا جو پتھر میں بھی غذا دیتا ہے کیڑے کو، یہ انسان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں بھی تو ہوں، کر لیں گے گزارا، بس تم گھر سے نکالو۔ بلکہ ہٹو میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ شوہر تھا، زندگی بیت رہی تھی، جانتا تھا کب ہتھے سے ایسی اکھڑتی ہے کہ ہاتھ ہی نہیں آتی، آج اکھڑ گئی تھی۔ وہی کرنا تھا اسے جو کہہ رہی تھی، اور ایسا وہ چاہتا نہیں تھا۔ مامتا سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ صاحب پھر ذکر نہ ہوا، خاموشی ہو گئی۔ 3 سال تک ایک بیٹی اور آ گئی، پر ماں کا لاڈلا وہ خسرا ہی رہا۔ وہ 9ویں سال میں تھا جب ماں چلی گئی، کچھ بھی نہ تھا، رات سوئی، سویرے اٹھ نہ سکی، روشنیوں بھرا گھر ویران ہو گیا۔ مگر اس کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی، ابھی قبر کی مٹی خشکی نہ ہوئی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، جا کہیں چلا جا، اب تیرا اس گھر میں کچھ نہیں۔ خاموشی سے نکلا، ماں کی قبر پر گیا، دل بھر کر رویا، بہت رویا۔ من ہلکا ہوا تو شہر کی جانب روانہ ہو گیا، قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا۔ باپ نے شکر ادا کیا کہ جان چھٹی، مگر ابھی گہرا گھاؤ باقی۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسا تھا، ہوا جدھر چاہے اڑا کے لے جائے، ایسا ہی ہوا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہاں وہاں، کبھی کسی ورک شاپ میں چھوٹے کی نوکری ملی تو کہیں ہوٹل کا بیرا بنا۔ بے پناہ حسن اور خد و خال میں نسوانی پن اس کے لیے عذاب ٹھہرا۔ انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹتے، وہ بھاگ پڑتا۔ اسی بھاگ دوڑ میں شہر کی مشہور و معروف شخصیت حاجی
ہوٹلوں والے کے ہوٹل پہ جا پہنچا۔ حاجی ہوٹلوں کا مالک تھا۔ شہر میں کئی ہوٹل، مارکیٹیں، پلازے، ٹرانسپورٹر بھی تھا۔ دلیر اور اصولی آدمی، صاف شفاف کھارا پن اصول تھا۔ بابا ہوٹل بنا ہوا تھا، آپ کے لیے کرسیاں لگی ہوئیں، دریاں چارپائیاں بچھی ہوئیں، یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، جب تک جی چاہے یہاں رہو، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ مگر دنگا روڈ پر، نشہ ہوٹل سے باہر، یہاں ایسا کچھ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ یہاں اس کے قدم جم گئے، شناخت ظاہر ہو گئی۔ درندوں نے پیش قدمی کی، مگر یہاں حاجی تھا۔ کہتا لاڈے تو جیسا بھی ہے جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے کوئی مائی کا لال تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہوا بھی ایسا۔ دو چار نے پیش قدمی کی، حاجی آڑے آیا، خوب بے عزت کیا۔ دوسرے خود ڈر گئے۔ حاجی کے پاس گزرے وقت کو وہ بہترین وقت قرار دیتا ہے۔ حاجی اس کا استاد تھا، زمانے کے سرد گرم سمجھانے والا۔ خسروں کے گرو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں، ان کی برادری کے، جہاں ملیں پھر ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسے بھی کئی گرو لینے آئے، پر حاجی نے بھگا دیے۔ گرو جی میرے جیتے جی تو ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا۔ وہ بچا رہا۔ 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا۔ 2 سال بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا کھوکھا پہلے مالک نے بیچا تو حاجی نے خرید کے اسے وہاں بٹھا دیا۔ لے لاڈے یہ تیری دکان، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اسی کھوکھے میں رہا۔ گرو آتے رہے، وہ نہ کرتا رہا، کیسے چھوڑتا اپنے محسن کو۔ مگر ایک دن محسن خود چلا گیا۔ دشمن دار تھا، اسی کی نظر ہو گیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کر رویا، یتیم سا محسوس کیا خود کو۔ سائے سے یکدم گہری چلچلاتی دھوپ میں آ پڑا۔ حاجی کیا مرا، اس پر تو نشتروں کی بچھاڑ ہو گئی، کون روکتا۔ گروؤں نے پھر ہلہ بولا، کہا لاڈے ادھر کیا رکھا، اس میں تو ہیرا ہے ہیرا، ساتھ چل تجھے تیری قیمت بتائیں۔ وہ نہ جاتا، مگر نشتر دن رات چبھتے نشتر، کوئی ٹھکانہ تو کرنا تھا۔ سو کھوکھا چھوڑا، گرو کے آستانے پہ آ بیٹھا۔ وہ واقعی ہیرا تھا۔ گرو نے تراشا تو اسے خبر ہوئی، 1 سال میں ہی ڈانس میں طاق کر دیا۔ سٹیج پر جاتا تو سما باندھ دیتا، ایسا ناچتا وجد میں کہ نظر نہ ٹکتی، تماش بینوں کی ہاتھ نہ رکتے ویل کراتے ہوئے۔ یہ نئی زندگی تھی اس کو۔ 2-3 سال یہاں بیتے، یہاں سب تیسرے جنس تھے، سو بٹوارا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گرو کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ نام تھا گرو کا، اسے لاڈلی کہتا۔ اس دن وہ فارغ تھا۔ کچھ دن پہلے گرو نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا تھا۔ اس نے سوچا ادھر چکر لگا لوں، ویسے بھی ان دنوں دھندا ذرا ٹھنڈا ہے تو کیوں نہ اس کی 4 دیواری ہی بنوا لے۔ یہی سوچ کر گرو سے اجازت چاہی تو اس نے کارڈ جھولی میں پھینک دیا۔ لاڈلی یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا، آج کدھر نہ جانا، بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی، بلانے والے کا نام پڑھا، ملک تاج خان۔ نام پڑھتے ہی ایک سنسنی اس کے پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ کارڈ گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، معروف ڈانسر تھا، روز کا معمول تھا۔ پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اسے غرض نہیں تھی، مگر یہ ملک تاج کا پروگرام، عجیب حالت ہو گئی اس کی۔ وہ ناچنا چاہتا تھا اور نہیں ناچنا چاہتا تھا۔ اس نے گرو سے پوچھا، گرو یہ پروگرام کس نے دیا ہے؟ لو لاڈلی ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا پروگرام، اور کس نے دینا تھا؟ پھر گرو یادیں تازی کرنے لگ گیا۔ ہائے ہائے لاڈلی کیا وقت تھا، مجھ پر بالکل تیری طرح سما باندھ دیتی تھی میں، اور یہ ملک تاج، ہائے ہائے کیا شوقین تھا، ہائے ہائے۔ وہ سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا۔ 2 حصے تھے پروگرام کے، ایک میں عام عوام تھی، گرو کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین۔ دوسرا حصہ معززین کے لیے تھا، جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گرو کو حکم ملا تھا کہ خاص پیس بچا کے رکھنا۔ گرو نے اسے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈے نے انکار کر دیا۔ گرو آج خاص پروگرام میں بس میں ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسے ہوتا نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی، گرو انکار نہ کر سکا۔ پروگرام شروع ہو گیا۔
وہ پردے کے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا۔ خوب ہاہوکار مچی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں دولہے پر ٹکی تھیں۔ پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ گرو سے یہ انہماک چھپ نہ سکا، پوچھ بیٹھا، لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے؟ آج تجھے میں دیکھ رہی ہوں، تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے، تو خوش بھی بہت ہے تو غمگین بھی بہت ہے، بول مسئلہ کیا ہے؟ دو آنسو آنکھوں سے نکلے، میک اپ زدہ رخساروں پر لکیر ڈالتے کہیں گر گئے۔ وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا، گرو بس آج دیکھو، پھر نہ کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہوگا نہ آئندہ دیکھو گے جیسا آج ہے۔ 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا، گاؤں تکے لگے ہوئے اور محدود تعداد میں کرسیاں بھی تعداد بھی محدود تھی، مگر جو تھے سب ٹن تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھیں، گلاس کھنک رہے تھے، چرس بھرے سگریٹوں کا دھواں جالے بناتا غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب معززین شہر تھے، بڑی عزتوں والے تھے۔ رات کا اندھیرا جن کے کرتوت چھپا دیتا ہے، اس کی نظر تمتمائے چہرے والے ملک تاج پر ٹک گئی۔ پیے ہوئے تھا وہ بھی، مگر کچھ کم۔ ساز چھڑ گئے، وہ گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا۔ نغمے کے بول بلند ہوئے، ایک بجلی سی گونجی اس کے رگوں پے میں۔ پاؤں تھے ٹکتے ہی نہیں تھے۔ ساز کیا کہہ رہے ہیں، آواز کیا کہہ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ بے خود تھا۔ گرو سمیت سب کے سب پرانے شوقین حیرت زدہ، ایسا ڈانس کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گرو کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ ساتھ والے سے بولا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلی کی آنکھوں میں لہو کے اتھرو نظر آ رہے ہیں۔ مولا خیر کرے، پر آج خیر نہیں ہے۔ وہ ناچتا رہا، نوٹ نچھاور ہوتے رہے۔ بہہ کے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے، لپٹ نہ سکتے، دور جا گرتے۔ مگر ملک تاج جب بھی قریب آیا وہ خود سمٹ کے باہوں میں آ گیا۔ اس کے تمتمائے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابھری۔ دیکھو، جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا، پر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا۔ ملک تاج اور کچھ اور ہوش میں تھے۔ رواج ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقد دیتے ہیں، اور تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا۔ ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے۔ وہ آخر میں تھا۔ نگاہیں متلاشی، کسی کے خلاف معمول۔ نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخر کار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا۔ نگاہیں ملی، ایک شیطانیت سی لپکی ملک کی آنکھوں میں، ہاتھ بہہ کے رخساروں پر لگے اور ہار پہنا دیا۔ ختم؟ نہیں کہاں ختم، لاڈے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پہچانا ملک جی؟ گرو تن کر کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آج منکشف ہونا ہے، اس کا وقت آن پہنچا۔ نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا تجھے، پر گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پر ملک جی، میں نے تو پہلی بار نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ قریب ہو گیا۔ ہائے لاڈلی، آج تو نے دل جیت لیا۔ ہاتھ جانب جیب بڑے کچھ نچھاور کرنے کو، مگر لاڈے نے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں ملک جی، اب بس، اب اور کچھ نہیں لینا، اب میں نے نچھاور کرنا ہے، نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی۔ بس ایک گرو جانتا تھا کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ لاڈے نے ہار اتارا، ملک کے گلے میں ڈال دیا، آنکھیں ڈالیں آنکھوں میں۔ آج تک خسرے لیتے ہیں ویل، بدائی، ہار، پر میں آج دے کر جا رہا ہوں ملک جی۔ نوٹوں کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے، ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ ایک خسرے کی ویل، اپنے باپ پر ویل۔ دھک سے رہ گئے۔ نشہ گہرا ہوتا ہوتا اتر گیا۔ بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ گرو کو جھٹکا لگا، ساتھی تھرا کر رہ گئے۔ جاگتے سوتے شوقین جاگ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نوٹوں کو پرے دھکیلتا ملک چیخ پڑا، پر کہاں تک جائے، وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، ویل افلاک احمد کی ملک تاج پر، ایک آدھے بیٹے کی ویل، ایک آدھی بیٹی کی ویل، ویل بھائی کی شادی پہ، باپ پر ویل خسرے کی ملک تاج میں افلاک احمد، انسا کا بیٹا، یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میں، یہ تو اور یہ میری جنت،
میری ماں یہ روشنا، تیری بیٹی آنسا کی بیٹی، میری بہن پر کہاں رشتے چلتے ہیں پگ سے، وہ تو تھا۔ دھتکار دیا، اب کون بھائی کون بہن، وہ بلک بلک کے رو دیا، خود کا رویا نشیوں کو رلا دیا۔ گرو رو پڑا، ساتھی رو پڑے، ملک تاج آنسو تھے اس کی آنکھوں میں، ملک تاج رو پڑا، بلک پڑا، دھرتی زمین ذرا جگہ تو دے مجھ پر الٹ تو پڑ، مجھے چھپا تو صحیح، مگر صاحب ایسے موقعوں پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، پیروں سے پکڑ کے یوں دھڑام سے گرا دیتی ہے جیسے وہ گر گیا تھا دھرتی پر۔ اپنی نظروں سے لاڈا نوٹ پھینکتا جاتا، روتا جاتا، لاکھوں ملے آج تیرے گھر، پر ایک نوٹ نہیں لے کر جانا، یہ لے، یہ بھی ویل، اتنا ہی کھاتا میں جتنے تو نے آج ایک رات میں نچھاور کیے مجھ پر، ایک کمرے میں رہ لیتا، مگر گرو آگے بڑھا، ساتھی آگے بڑھے، سنبھل لاڈے، وہ بلکتا نوٹ پھینکتا رہا، تڑپتا رہا، گرو میرا گرو ہے، تو الٹ دے جو آج ملا، چل الٹ، مجھے لے چل یہاں سے۔ گرو اس کا گرو تھا، میں آپ وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس درد تک جو افلاک احمد عرف لاڈے عرف لاڈلی کو تھا۔ گرو پہنچ سکتا تھا سو پہنچا، الٹ دیا نوٹوں کا تھیلا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا سسک رہا تھا، اللہ جانے کس بات پر۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔